بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا برحمتك وفضلك وجودك وإحسانك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثناء اور کبریات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اور درود و سلامتی ہو ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم سامعین کرام، قبل اس کے میں اپنی بات شروع کروں کہ امید ہے کہ میری بات آواز واضح ہے. آپ لوگ تاکید کر دیں کہ آواز میری واضح ہے یا نہیں، کلیئر آواز ہے میری، واضح آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ طيب الحمد للہ. ٹھیک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اللہ کا شکر احسان ہے، اور اس کی بڑی توفیق ہے، اس کی بڑی منت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا کی ہے. دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا کی ہے. خلاصہ کہ انتہائی بڑی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا کرے. اس لیے کہ ہم نے جانا ہے کہ دین کا علم سیکھنا انتہائی سب سے بڑی عظیم چیز ہے، اور بڑی انتہائی عظیم اور بڑی اہم چیز ہے، اور سب سے زیادہ سب سے قریب راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا اور جو اللہ کی جنت تک پہنچانے والا راستہ وہ ہے دین کا علم کا راستہ. اگر انسان دین کا علم سیکھے تو وہ جانتا ہے کہ کس طرح وہ اللہ کی عبادت کرے، کس طرح وہ اللہ کے قریب ہو. تو بلا شک دین کا علم سیکھنا انتہائی بڑا اہم، بڑا عظیم کام ہے، اور بڑا فائدہ مند کام ہے، اور اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں ہوگا. اور آپ لوگ یہاں جو حاضر ہیں اور درس سن رہے ہیں اور اس کلاس میں حاضر ہیں، آپ لوگ انتہائی ایک بڑی عظیم جگہ پر ہے. اگرچہ آپ لوگ اپنے گھروں پر ہے، لیکن آپ لوگ انتہائی ایک بڑی عظیم جگہ پر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویدارسونہ فیما بینہم، کہ جو بھی اگر کوئی بھی قوم جمع ہوتی ہے اللہ کے کوئی بھی گھروں میں سے کوئی گھر میں، یا اس میں علماء نے بیان کیا کہ اللہ کے گھر کے علاوہ بھی، یعنی مسجدوں کے علاوہ، مساجد کے علاوہ بھی اگر کئی لوگ جمع ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ویدارسونہ فیما بینہم، اور اسے آپس میں سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت انہیں لپیٹ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ انہیں یاد کرتا ہے جو لوگ اللہ کے پاس ہے، جو لوگ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے فلاں بندے بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں اور میرا علم حاصل کر رہے ہیں، یا اس طرح سے میری دین کا علم کا وہ مدارسہ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. تو بلا شک تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ 4 فائدے ہوں گے. پہلی بات کہ نازل ہوگی، سکینت نازل ہوگی، رحمت لپیٹ لے گی، فرشتے گھیر لیں گے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرے گا. جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس جو لوگ ہیں ان کے پاس اللہ ہمارا ذکر کرے گا کہ دیکھو میرے بندے دین کا حاصل کر رہے ہیں. اور اللہ کے پاس کون ہے؟ اللہ کے قریب کون ہوتے ہیں؟
نعم ملائکہ، نعم فرشتے، نعم احسنتم، نعم مقربین فرشتے، یعنی سب سے مقربین، سب سے اعلیٰ و افضل فرشتے، وہ لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتا ہے ان فرشتوں کے سامنے. نعم. تو بلا شک آپ لوگ اس نیت سے یہاں پر حاضر ہوں کہ یہ سارے چیزیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرے گا اور ہمارا فرشتہ یعنی یہ سارے 4 اہم کام ہوں گے. تو بلا شک اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا اور اس سے ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی. طيب ہم نے آخری جو چیز پڑھی تھی پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا نا، ہم نے آخری جو پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ نا کہ عہد رسالت میں، عہد رسالت و تشریع یعنی تشریع میں اسی قسمیں اور اس کے ذرائع وغیرہ ہمیں پڑھے تھے. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہم نے کل پڑھا تھا اور کل ہم نے یہ بات جانی تھی کہ یہ بات ہم نے کل یہ بات جانی تھی کہ نہ سابق یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح یعنی یہ کس طرح کی وہاں پر یعنی فقہ تھی اور اس طرح سے اس میں کون سے دلائل تھے اور کیا کیا چیزیں تھیں اس میں. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صحابہ کرام کے زمانے میں. صحابہ کرام کے زمانے میں یعنی یہ تو ناممکن تھا کہ سارے صحابہ کرام عالم ہوں. صحابہ کرام بہت سے تھے، بلکہ جیسا آتا کہ نا تقریباً 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن ان میں سے 130 صحابہ کرام ہیں، ان میں سے 130 صحابہ کرام جن سے فتوے منقول ہیں، یعنی جو فقیہ تھے، یعنی جو مفتی تھے اور جو عالم تھے اور جن سے فتاوے منقول ہیں، جن سے فتاوے منقول ہیں. اور ان میں سے یعنی ان کی اقسام ہے، کچھ صحابہ کرام سے کثرت سے فتوے منقول ہیں، کچھ صحابہ کرام سے کثرت سے فتوا منقول ہیں. وہ 7 لوگ، وہ 7 صحابہ کرام ہیں، وہ 7 صحابہ کرام ہیں: عمر رضی اللہ عنہ، علی ابن مسعود وعائشہ وزید بن ثابت وابن عبداللہ بن عباس وعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم. یہ 7 صحابہ کرام جن سے کثرت سے فتوے منقول ہے، فتوے منقول ہے. اس طرح سے کچھ صحابہ کرام ہیں جن سے نہ کثرت اور نہ ہی قلت، یعنی متوسط درجے میں، یعنی نہ زیادہ نہ کم، جن سے فتاوے منقول ہیں. یہ تقریباً 13 صحابہ کرام ہیں. یہ تقریباً کیا ہے؟ 13 صحابہ کرام ہیں. وہ کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان، ام سلمہ، انس، ابو سعید، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر ابن الزبیر، ابو موسیٰ، جابر، معاذ، سعد بن وقاص، سلمان رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ دیکھیے کہ نا یہاں پر ہم نے جانا کہ 7 صحابہ کرام سے کثرت سے فتاوے منقول ہے، یعنی یہ لوگ مفتی تھے اور ان سے لوگ سوال کرتے تھے اور یہ لوگ جواب دیتے تھے، یہ نہ جواب دیتے تھے. اور یہ 13 صحابہ کرام ہیں جن سے یعنی نہ کثرت نہ قلت، نہ زیادہ نہ کم، یعنی درمیانی طور پر ان کے منقول فتاوا، نہ زیادہ نہ کم. اور پھر باقی جو ہے نعم، یہاں سوال ہے کہ یہاں سوال کیا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بہت سے حدیث منقول ہیں. نعم، فرق ہے فتوا اور حدیث، یعنی حدیث منقول زیادہ، سب سے زیادہ کس سے منقول ہیں، کس سے مروی ہیں، یعنی صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں کس نے روایت کی؟ معروف ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے کثرت سے فتوا، ان سے حدیثیں منقول ہیں اور مروی ہیں، لیکن فتوے نہیں. فرق ہے فتوا اور حدیث میں، فرق ہے. یعنی میں صرف حدیث بیان کرنا اور فتوا دینا الگ ہے. تو یہاں ہم بات کر رہے ہیں فتوا، یہاں بات کر رہے ہیں فتاوی کی، فتوے کی، ٹھیک ہے نا، نہ کہ حدیثوں کی، نہ کہ حدیثوں کی. تو پھر آخری جو بات ہے کہ جو صحابہ کرام سے یعنی بہت کم فتاوا منقول ہے، یعنی اس میں سے اب کتنے باقی بچ گئے، یعنی 7 اور 13 نکالنے بعد جو باقی ہیں وہ ان میں سے، یعنی ابو الدرداء، حسن حسین جو اللہ کے رسول کے نواسے تھے، وہ بھی وہی بن کعب، ایوب رضی اللہ عنہ، اسماء بنت ابی بکر، زید بن ارقم، ثوبان رضی اللہ، بریدہ رضی اللہ عنہ. تو یہاں پر ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، فائدے کی بات. دیکھیے صحابہ کرام کتنے تھے؟ کئی صحابہ کرام تھے، اور ان میں سے صحابہ کرام، کئی صحابہ کرام تھے، اور صرف ان میں سے صرف 130 صحابہ کرام سے فتاوے منقول ہیں، اور ان میں سے صرف 7 سے ہی کثرت سے منقول ہیں، اور 13 سے کچھ درمیانی، اور باقی جو 130 میں سے جو باقی جو صحابہ کرام ہیں جو تقریباً 100 کے قریب، ان سے صرف کیا ہے، اس سے صرف بہت کم منقول فتاوا، بہت کم. تو ہمیں اس سے ایک بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام یعنی
کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ نہ جی بولے کہ یہ چیز یہ جو تقسیم ہے اس سے ہمیں ایک فائدہ ملتا ہے. وہ کیا فائدہ ہے؟ نہ بیان کریں کسی کو معلوم ہے کہ اس سے ہمیں ایک اہم فائدہ ملتا ہے. وہ فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام فتویٰ دینے سے بہت دور بھاگتے تھے. صحابہ کرام فتویٰ دینے سے بہت دور بھاگتے تھے. یہ لوگ چاہتے تھے کہ نہ فتویٰ نہ دیں. اور کئی واقعات موجود ہیں کہ کئی بار تابعین جو تھے یہ آتے تھے صحابہ کرام سے فتویٰ لینے کے لیے. تو ایک صحابی بولتے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، انہیں معلوم ہے. تو بولتے تھے کہ نہیں اس کا جواب میں نہیں دوں گا، بلکہ جاؤ فلاں کے پاس جاؤ. تو وہ جاتا فلاں کے پاس، فلاں بولتا نہیں اس کا جواب وہ دے گا، اس کے پاس جاؤ. تو یہ بس جاتا، یعنی کوئی جواب دینے تیار نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا. حالانکہ انہیں علم تھا، یعنی علم کے باوجود بھی وہ کیا کرتے، وہ انہیں فتوی نہ دیتے. اسی کی ان کے پاس ڈر تھا، اللہ کا ڈر تھا، تقویٰ تھا، ایمان تھا. لیکن اب 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 دیکھتے ہیں ہم اس زمانے میں جو شخص عالم ہی نہیں ہے اور جو مفتی نہیں ہے، جو عالم ہی نہیں ہے اور جو مفتی نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے نا وہ اس میں لگا ہوا ہے کہ نا وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھ سے سوال کریں، میں فتوا دوں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگرچہ حدیث میں کچھ بعض جگہ کے ضعیف ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اجراؤکم علی الفتیا اجراؤکم علی النار. تم میں سے جو شخص فتوا دینے پر جرأت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے جیسا کہ وہ جہنم میں جانے کے لیے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اللہ کہ اگر اس نے کیا کیا، اللہ کہ اگر اس نے صحیح فتوا دیا اور علم سے فتوا دیا تو بلا شک تو یہ ہے. ورنہ اگر کسی انسان نے بلا علم اور بغیر علم کے ایسی فتوا دے دیا اور بغیر سوچ سمجھ کے، تو بلا شک وہ کیا ہے، انتہائی بہت بڑے خطرے پر ہے. اور جہنم کی جہنم وہ اس کا ٹھکانہ ہو سکتا ہے جہنم میں. نہ تو یہ انتہائی کیا ہے، یہ اہم بات ہے کہ انسانی چیزیں. تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام، بہت کم صحابہ کرام نے کیا کیا، یعنی فتوا دیا، ورنہ اکثر یہ فتوا نہیں دیتے. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ صحابہ کرام کے ایک فقہی مدارس بن گئے تھے. صحابہ کرام کے یعنی صحابہ کرام کے ایک فقہی مدارس تھے. کیا مطلب اس کا؟ کہ صحابہ کرام کے شاگرد تھے، صحابہ کرام کے جو کثرت سے دیا کرتے تھے فتوا، ان کے شاگرد تھے. تو ان کے شاگردوں نے کیا کیا، یہ صحابہ کرام کے فتوے جمع کیے اور ان کو سکھایا، یاد کیا اور بعد میں آگے پھیلایا. تو یہ ایک مکمل کیا ہو گیا، ایک مکمل ایک مرثہ بن گیا، ایک اسکول بن گیا، یعنی فلاں صحابی کا اسکول. ٹھیک ہے نا. حالانکہ اسکول تھا نہیں، لیکن ایک صحابی موجود تھے ایک مسجد میں، وہ ان کی کثرت سے انہوں نے فتوا دیے. ان کے کئی شاگرد تھے، تو شاگردوں نے ان کے فتوے سنے، یاد کیے اور آگے پھیلائے. یعنی انہوں نے فتوے سنے، یاد کیے، عمل کیے، اس کو آگے پھیلائے. اس سے کیا ہوا کہ یہ ایک صحابی کا یہ ان کے فتوے بہت پھیلنے لگے. اور لوگ بولتے تھے کہ نا فلاں صحابی کا فتوا کیا ہے، فلاں جو مشہور صحابی ہے تو ان کا فتوا یہ ہے. تو اس طرح سے نا ایک مکمل ایک کیا ہو گیا، ایک مکمل یہ صحابہ کرام کے ایک نا مرثے بن گیا. کیا ہو گیا، ان کے نا مرثے بن گیا. طيب. اب ہم جانتے ہیں کہ کتنے بنے مرثے، یعنی مرثے کتنے بنے. پہلا مرثہ بنا یہ مدنی مرثہ، پہلا جو مرثہ بنا تھا وہ ہے مدنی. اور اس کے بانی تھے دو صحابہ کرام، ایک زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عمر. تو یہ دو صحابہ کرام تھے مدینے میں، اور ان کی کثرت سے یعنی ان سے کثرت سے فتاوی منقول ہیں. اور تابعین نے، ان کے شاگردوں نے کیا کیا، یہ فتاوی سنے اور اس کو پھیلایا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے معروف ہو گیا کہ نا یعنی ایک مکمل وہ بن گیا، اسکول بن گیا یعنی اور ایک مرثہ بن گیا کہ فلاں صحابی کا قول کیا ہے. اس میں سوال ہے کہ بانی کا مطلب کیا ہے. بانی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا یعنی فاؤنڈر، بانی کا مطلب ہوتا ہے فاؤنڈر. ٹھیک ہے، جس نے بنیاد ڈالی اور جس نے قائم کیا. حالانکہ ایک ہے نا اس کی بلڈنگ نہیں تھی، لیکن ایک ہے نا ایک مجازی معنی میں ہم کہتے ہیں کہ مرثہ. سیکنڈ جو تھا مرثہ وہ مکی مرثہ، اس کے بانی تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ. تو یہ عبداللہ بن عباس یہ نا کہاں تھے، یہ عبداللہ بن عباس یہ نا مکے میں تھے، یہ نا مکے میں تھے. اور یہ کیا تھے، اور یہ ہے نا ان سے بھی کثرت سے منقول فتاوی، اور ان کے بھی کئی شاگرد تھے. یعنی یہ جو یہ لوگ ہیں، ان میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ان کے شاگرد بہت تھے، ان کے شاگرد بہت تھے، اور ان کے شاگردوں نے کیا کیا کام کیا اور ان کے فتاوی پھیلائے. ٹھیک ہے نا. کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بڑے عالم ہوتا ہے، عالم ہے، مفتی ہے، لیکن شاگرد نہیں ہے، تو شاگردوں نے ان کے آگے نہیں پھیلائے فتاوی، تو وہ مشہور نہ ہوتے، نہ ان کے فتوے پھیلتے ہیں زیادہ، اور نہ ہی ان کی یا تو بس جب تک وہ زندہ ہیں، جب تک باقی رہتے ہیں، اور ان کے انتقال کے بعد
ان کا کوئی کیا ہوتا، ان کا کوئی نام اشار باقی بہت کم رہتا. لیکن کچھ لوگ وہ اس زمانے میں موجود ہے، اس زمانے میں بھی، اس زمانے میں کئی عالم ایسے ہیں جن کے یعنی جن کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے ان کا یوٹیوب پر چینل کھولا، ان کی ایک وہ بنائی، ویب سائٹ بنائی، ان کا ٹویٹر پہ ایک پیج بنایا، فیس بک پر ایک بنایا پیج، تو یہ مشہور ہو گئے. کوئی ممکن ہے کہ ان سے بڑے عالم ہوں، کیونکہ ہم ان سے بڑے عالم ہوں، لیکن ان کے شاگردوں نے یہ کام نہیں کیے، ان کا علم نہیں پھیلایا، اور تو پھر وہ نہیں پھیلتے نا. اس طرح سے آخری جو مدرسہ ہے وہ ہے عراقی، وہ عراقی مدرسہ. ان کے بانی تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. تو یہ سب سے اہم جو تھے مدرسے تھے صحابہ کرام کے جو کے زمانے میں. تو یہ لوگ مجتہدین تھے، یعنی چاروں خلفاء راشدین بھی. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی خود محنت کرتے، اور اگر کوئی نیا مسئلہ آتا تو یہ لوگ کیا کرتے، اس کو پڑھتے اور جواب دیتے. کیا کرتے نا. سوال ہے کہ مکہ کا پہلا مدرسہ تو دارالقم تھا نا. نہیں، وہ تو یعنی وہاں جو مراد مدرسے سے نا، وہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ نا سب سے پہلے جو مکے میں یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں سب سے پہلے انہوں نے دار ارقم میں جمع ہوئے تھے. لیکن یہاں مراد صحابہ کرام کے، یہاں مراد صحابہ کرام کے زمانے میں. صحابہ کرام تو آپ نے یہاں پر دیکھا نہیں، یہاں لکھا ہوا عنوان صحابہ کرام کی فقہی مدارس، صحابہ کرام کے فقہی مدارس. یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں مکے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا زیادہ یعنی وہ تھا، یعنی ان کے شاگرد ہوتے تھے، یعنی وہ اس سے کہ کیوں، اس سے کہ وہ وہاں پر مقیم تھے. یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مکے میں مقیم تھے، اور مکے میں ان کی یہاں پر گھر تھا ان کا مکے میں. تو بلا شک ان کے شاگرد مکے میں تھے، تو انہوں نے پہلایا. تو ان کا مدرسہ اور ان کا جو یعنی ان کا جو بولے مذہب بولیں، تو وہ ہے نا مکے میں پہلا. وہ کیا ہوا، مکے میں پہلا. تو یہ امتی کی بات واضح. اس طرح سے تابعین کے زمانے میں بھی یہ تھا، تابعین کے زمانے میں بھی کئی فقہا تھے. مدینے میں تھے فقہاء سبعہ، 7 فقہا جو معروف، جو تابعین کے زمانے میں تھے، جن میں سے معروف ہے محمد بن قاسم بن محمد بن ابی بکر. اس طرح سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف. اس طرح سے سعید بن مسیب. اور اس طرح سے تھے یعنی جو فقہاء سبعہ میں سے یہ ہے نا سلیمان بن یسار. ٹھیک ہے نا. یہ سوال ہے کہ تابعین مین، تابعین کا مطلب ہے کہ جو صحابہ کرام کے شاگرد، جو صحابہ کرام کے شاگرد تھے، جو صحابہ کرام کے شاگرد تھے، یعنی صحابہ کرام کے بعد کا زمانہ، صحابہ کرام کے جو شاگرد تھے انہیں ہم کہتے ہیں تابعین. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے سالم بن عبداللہ بن عمر، نافع جو عبداللہ بن عمر کے کون تھے. تو یہ سالم کون ہے، یہ سالم تھے عبداللہ بن عمر کے بیٹے. نافع کون تھے، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام. اس طرح سے زہری کون تھے، زہری تھے یہ نافع کے شاگرد، زہری تھے یہ سالم کے اور نافع کے شاگرد. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں کہ نا یہ سارا جو مسئلہ قائم ہوا، تو سارا مین کون ہے اس میں، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ مدینے کا جو مسئلہ ہے صحابہ کرام کا، وہ ہے ان کے 2 بانی ہیں، زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اس طرح سے ہم یہاں دیکھتے ہیں مکے میں، دیکھیں مکے میں عطا، یہ بھی ایک غلام تھے. تو یہ بھی کیا تھے، یہ بھی نہ ان کے شاگرد تھے. یہ عبداللہ کس کے شاگرد تھے، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے. سالم یہ تھے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ سالم تھے عبداللہ بن عمر کے بیٹے. یہ سالم تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے. اور مجاہد یہ بھی ان کے خاص شاگرد تھے. کس کے، یہ عبداللہ بن عباس کے. اس طرح سے اکرمہ یہ بھی شاگرد تھے کس کے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے. اس طرح سے ہم آتے ہیں بصرہ میں تھے حسن بصری، یہ بھی شاگرد تھے عبداللہ بن مسعود کے تھے، اور دوسروں کے ابن سیرین، ابو قلابہ، قتادہ. اور کوفہ میں علقمہ اور مسروق، عبیدہ یا عبیدہ اور شریح القاضی. تو کوفہ میں تھے یہ خاص طور پر، یہ کوفہ میں تھے کون، یہ کوفہ میں تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ کوفہ میں تھے، کون تھے، کوفہ میں تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ تابعین کا ایک شجرہ ہے. اور تابعین کے زمانے میں یہ بڑے فقہا تھے، اور یہ بڑے علماء تھے. تو اکثر لوگ اسے سوال کرتے اور ان سے پوچھتے، اور یہ بڑے مفتی تھے. یہ بڑے کیا ہے، یہ بڑے مفتی تھے. ٹھیک ہے نا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میں نے یہاں پر وہ ہے، یہاں پر ہم نے یہ بنایا ہے کہ ایک جو چیز ہے کہ نا یہاں پر جو ہے کہ مدینے میں کون تھے، مدینے میں 2 صحابہ کرام تھے. پھر ان کے شاگرد
نافع رضی اللہ عنہ، نافع تابعی تھے، اور سالم 2 شاگرد، پھر سالم کے شاگرد زہری، زہری کے شاگرد یہ امام مالک، کون تھے؟ زہری کے شاگرد تھے امام مالک رحمہ اللہ، اور اس طرح سے امام مالک کے شاگرد امام شافعی، اور ان کے شاگرد کون ہے؟ ان کے شاگرد تھے یہ امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل۔ دیکھیں یہاں پر تو یہ جو پورا وہ آ رہا ہے، چین آ رہا ہے یہاں پر، سب سے آخری جو امام ہے وہ ہے امام احمد بن حنبل، پھر ان کے استاد شافعی، ان کے استاد امام مالک، ان کے استاد زہری، ان کے استاد سالم، اور سالم کے استاد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ ثابت ہے، اور پھر انہوں نے علم حاصل کیا اللہ کے رسول سے، انہوں نے علم حاصل کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امام مالک نے علم حاصل کیا زہری سے بھی، اور حاصل کیا علم نافع سے بھی، دونوں سے علم حاصل کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مکے میں کون تھے؟ یہ تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے شاگرد تھے عمرو بن دینار، اور کئی تھے لیکن یہ مشہور ہیں، اور ان کے شاگرد سفیان بن عیینہ، اور پھر ان کے شاگرد پھر امام شافعی نے ان سے بھی حاصل کیا، یہاں پر یہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی حاصل کیا علم، پھر اور امام احمد نے بھی حاصل کیا ان سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر پھر اب آتے ہیں آپ عراق میں، جہاں عراق میں کون تھے؟ یہ وہ تھے نا، عراق میں وہ تھے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، تو وہاں کون تھے؟ وہاں تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، پھر وہاں پر ان کے شاگرد علقمہ، ان کے شاگرد ابراہیم النخعی، ان کے شاگرد حماد، اور ان کے شاگرد پھر ابو حنیفہ رضی اللہ رحمہ اللہ، جو امام تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں کہ نا، یہاں پر واضح معلوم ہو گیا کہ نا کہ ایک تھا حجازی، ایک مکہ اور مدینے کا مدرسہ، اگر ہم شارٹ کریں گے بالکل شارٹ میں اگر وہ بولیں گے تو ایک مکہ اور مدینے کا مدرسہ اور عراق کا مدرسہ۔ تو مکہ اور مدینے کے مدرسے میں کا جو نکلا خلاصہ امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ تھے مکے اور مدینے کے۔ اور عراق میں جو تھے، اس لیے کہ کیوں عراق میں، یعنی اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے سفر کیا تھا عراق کا، یعنی یہ نہ شروع سے کیا کیے، جب بین اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو یہ کیا کرے، یہ عراق چلے گئے تھے، یہ کیا ہو، یہ عراق چلے گئے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان کے شاگرد تو پھر یہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، یہ کیا ہے، ابو حنیفہ کیا ہے جو رحمہ اللہ، یہ کیا ہے، یہ بھی ہے نا، یہ ہے نا ان کے استاد حماد، ان کے استاد ابراہیم، ان کے استاد علقمہ کے استاد ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے یہاں پر ہمیں معلوم ہوا، ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر یہ جو 3 امام یہ تھے مکہ اور مدینے کے مدرسے کے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تھے عراق کے مدرسے کے۔ طيب اس کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ طيب یہاں پر یہ بھی ہے کہ نا یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ تھے، یہ ایک شاگرد تھے کس کے؟ یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، محمد بن حسن الشیبانی، یہ شاگرد تھے ابو حنیفہ کے۔ انہوں نے یعنی دین کا علم سیکھا ان سے بھی، اور دین کا علم سیکھا ان سے بھی سیکھا، مالک رحمہ اللہ سے، تو انہوں نے ان دونوں سے سیکھا ہے دین کا علم۔ طيب کچھ فقہی مذاہب ہیں جن کا وجود ختم ہو گیا، یعنی ابھی ہم جانتے ہیں، تو ابھی ہم نے جانا پچھلے کے زمانے میں، پچھلے میں، کہ صحابہ کرام کے جو مسئلے تھے، پھر تابعین کا زمانہ آیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس کے بعد یہ چاروں مذاہب آئے، وہ سچ یعنی مالکی، یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چاروں مذاہب آئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ چاروں مذاہب کی اصل کیا تھی، یہ چاروں مذاہب کی اصل کیا ہے، ان کے کون کون استاد تھے اور یہ کس طرح بنے۔ لیکن اور بھی کچھ مذاہب تھے، یعنی ابھی تک یہ باقی 4 باقی ہیں، اور یہ 4 مشہور ہے، لیکن اور بھی کئی مذاہب ہیں جن کے مذاہب ختم ہو گئے، ان کا نام ختم ہو گیا۔ اس طرح کے کیا ہے، یہ حسن بصری اور سفیان ثوری کا اور اوزاعی کا مذہب، لیث بن سعد کا مذہب، سفیان بن عیینہ کا مذہب، اسحاق بن راہویہ کا مذہب، ابو ثور کا مذہب، اور ابن جریر الطبری کا مذہب۔ یہ بھی تقریباً، یہ ابھی میں نے آپ کو ذکر کی، تقریباً یہ 8 علماء کرام کے ذکر کیے میں نے، یہ بھی چاروں جو ائمہ تھے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل، ان کے برابر کے تھے علم میں، عمل میں۔ لیکن کیا ہوا کہ مشہور یہ 4 ہوئے خالی، باقی یہ 8 کیا ہوئے، اور 8 ان کے اور علاوہ مشہور نہیں ہوئے۔ کیوں؟ یعنی اہم وجہ یہ تھی کہ نا کہ شاگرد نے کام نہیں کیا، شاگردوں نے کیا کیا، ان کے نہیں پھیلایا، اور نہ ہی ان کے فتاوی لکھے۔ تو لیکن باقی جو مذاہب تھے سارے، باقی جو 4 ائمہ تھے، ان کے شاگردوں نے کیا کیا، ان کے فتاوی لکھے، جمع کیے، نوٹ کیے، اور اس کو کتاب میں جمع کیا، پھیلایا، تو اس لیے ان کی فقہ پھیلی،
اور یہ مشہور ہوئے، ٹھیک ہے نا، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان سے بڑے تھے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو عالم تھے الليث بن سعد، یہ ایک مصری عالم تھے، یہ ایک مصری بڑے عالم تھے، یہ بھی تابعی تھے یا تابعی تھے، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اور یہ دوست تھے، اور یہ ساتھی تھے کس کے؟ یہ ساتھی تھے یہ مالک رحمہ اللہ کے، یہ ساتھی تھے اور دوست تھے یہ نا مالک رحمہ اللہ کے۔ تو ان دونوں کے شاگرد تھے شافعی، ان دونوں کے شاگرد تھے شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے خود فرمایا، یعنی شافعی نے فرمایا کہ لیث بن سعد امام مالک سے زیادہ ماہر تھے، لیث بن سعد امام مالک سے زیادہ ماہر تھے علم میں، لیکن تھا کہ لیث بن سعد کے شاگرد نہیں تھے اور امام مالک کے شاگرد بہت تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے، کبھی کسی کو یعنی عطا کرتے شاگرد، اور کسی کو کیا کرتے، کبھی عطا نہیں کرتے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، یہ بھی اللہ کیا ہے، توفیق ہے نا۔ طيب اس طرح سے ہم اب یہ دیکھتے ہیں، ابھی ہم انشاءاللہ ختم پہ ہیں، یعنی یہ فقہ کے مقدمے میں، کہ فقہ سمتے، یعنی فقہ کیا ہے، فقہ اتجاہات، فقہ کیا ہے، یعنی اتجاہات اور فقہ، یعنی اس میں دیکھیے کہ نا، یہ بات کر رہا ہوں اس زمانے کے لیے، یہ میں بات کر رہا ہوں تابعین کے زمانے میں، تابعین اور تابعین کے زمانے میں، یعنی ائمہ اربعہ اور ان سے پہلے کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھے۔ تو ایک تھا اہل حدیث کا، یعنی اور ایک تھا اہل رائے، یعنی کوئی بولے اہل حدیث بھی ابھی ایک جماعت ہے، لیکن یہ یہاں پر میں بات وہ نہیں کر رہا ہوں، ابھی جو جماعت ہے اہل حدیث اس کے بارے میں یہ بات نہیں ہو رہی، نہ کہ اہل رائے جو ابھی اس زمانے میں ہے، یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں جو صحابہ کرام کے زمانے میں اور تابعین کے اور تابعین کے زمانے میں جو تھا وہ بات واضح۔ ممکن ہے کہ یعنی ابھی جو اہل حدیث ہے وہ ان کا بھی یہ عمل ہو یا نہ ہو، وہ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، اہل رائے کا بھی وہ عمل ہو جو پہلے تھا ابھی ہو یا نہ ہو، وہ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، میری ابھی اسی بحث نہیں نہ تو صحابہ کرام کے یعنی تابعین کے زمانے میں دو ہو گئے تھے، ایک تھا اہل حدیث کا مدرسہ، یہ تھے مکہ مدینے کا، ٹھیک ہے نا، ان کی کیا خاصیت تھی، ان کی خاصیت تھی احادیث کی کثرت سے عنایت، احادیث کی کثرت سے عنایت، اور دوسرا تھا خبر واحد کو مقدم کرنا قیاس پر، یعنی کیا مطلب خبر واحد کو مقدم کرنا، کہ اگر ایک حدیث آتی ہے اور اس کا ایک ہی راوی ہے، خالی اس کا راوی ایک ہی راوی ہے، تو ہم اسے بولتے ہیں یہ خبر واحد ہے، یعنی ایک حدیث کو ہمیں صرف ایک ہی راوی نے نقل کیا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، یہ کیا ہے، خبر واحد ہے۔ تو 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 یہ جو لوگ تھے، یعنی اہل حدیث کا جو سمت تھا، اور یہ جو وہ تھا، یعنی جو مدرسہ تھا مدرسہ، یہ لوگ میں یعنی حادث کی کثرت سے عنایت تھی، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، خبر واحد کو مقدم کرتے قیاس پر، ہم نے قیاس جان لیا، ہم نے کیا کرا، قیاس جان لیا، تو ہم نے بڑا قیاس کس کو بولتے ہیں کہ کمپیئر کرنا، تو یہ لوگ بولتے تھے قیاس بعد میں ہے، پہلے خبر واحد کو ہم پہلے قبول کریں گے پھر قیاس کو لیں گے اگر خبر واحد نہ ہو، لیکن جو اہل رائے کا جو تھا مدرسہ، عنایت کا مطلب یہ ہے، عنایت کا یعنی اہتمام، اس کا مطلب ہے اہتمام، اس کا مطلب ہے اہتمام، اہل رائے کا جو تھا مسلک، یعنی جو وہ تھا مذہب اور جو وہ تھا مدرسہ، ان میں حادث کی کم عنایت تھی اور کم تھا اہتمام، اور وہ لوگ بولتے تھے ہم قیاس کو آگے بڑھائیں گے، کس پہ، یعنی خبر واحد پر، ہم کیا کریں گے، قیاس کو بڑھائیں گے آگے خبر واحد پر، کیوں، کیا وجہ تھی کہ یعنی کیوں، یعنی کیا وجہ ہے کہ اہل حدیث کا جو تھا مدرسہ، انہوں نے احادیث کو کثرت سے پڑھا اور یاد کیا، اور لیکن اہل رائے نے نہیں کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل رائے جو یہ تھے کوفہ میں، اہل رائے تھے کوفہ میں، تو کوفہ میں حدیثیں بہت کم تھیں، اور ہوا یہ تھا تو اس لیے ان کی حدیث کی یعنی ان کا جو تھا اہتمام تھا، یعنی حدیث پہ کم تھا۔ دوسری بات کہ انہوں نے کیوں اہل رائے نے یعنی جو عراق میں تھے، انہوں نے کیوں قیاس کو آگے بڑھایا خبر واحد پر، اس لیے کہ ان کے زمانے میں کیا ہوا، جھوٹی حدیثیں بہت سی ہو گئی، جھوٹی حدیثیں بہت سی ہو گئی تھیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیا کریں گے، یعنی اپنی معلوم کہ اگر ایک ہی راوی نے اگر حدیث نقل کی، ایک ہی راوی نے، تو ممکن ہے کہ شاید یہ جھوٹا ہو، ممکن ہے کہ ایک ہی راوی ہے، تو ممکن ہے کہ شاید یہ نہ جھوٹ بول رہا ہو، تو انہوں نے کیا کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے پاس حدیث پکی ثابت ہے، جو ہمارے پاس حدیث صحیح پکی ثابت ہے، اس کو ہم لیتے ہیں اور اس سے کیا کرتے ہیں، جو نئے مسئلوں پر اسے کمپیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم کیا کرتے ہیں، یعنی خبر واحد کو نہیں لیتے، ہم کیا کرتے ہیں، خبر واحد کو نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے یہاں پر یعنی تو ان کا جو ہے وجہ تھی کہ انہوں نے کیوں یہاں پر قیاس کو آگے بڑھایا، اس لیے کہ نا ان کے پاس حدیثیں کم تھی اور جھوٹی حدیثیں بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے یعنی یہ کہا کہ ہم کیا کریں گے، یعنی ہم احتیاط کریں گے
اور کیا کریں گے قیاس کو آگے نہیں بڑھائیں گے، یعنی ہم کیا کریں گے خبر واحد کو آگے نہیں بڑھائیں گے، بلکہ کیا کریں گے قیاس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اہل حدیث کا جو سم تھا یہ تھا تینوں مذہب، مالکی یعنی مالکی شافعی حنبلی، یہ تینوں مذہب داخل تھے کس میں؟ تینوں مذہب داخل ہے اہل حدیث کے سمت میں۔ اور اہل رائے کے اس میں داخل ہے حنفی مسلک، جو حنفی مذہب ہے، جو حنفی مذہب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حنفی مذہب ہے۔ تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا اہل رائے نے غلطی کی؟ ہم نے کہا کہ انہوں نے غلطی نہیں کی۔ کیوں غلطی نہیں کی؟ اس لیے کہ ان کو حدیثیں کم تھی اور جھوٹی حدیثیں بہت سی تھی، تو وہ مجبور تھے، وہ کیا تھے، وہ مجبور تھے کہ نہ کیا کریں، وہ نہ حدیثوں کو قبول نہ کریں جو خاص طور پر ایک راوی سے بالکل حدیث ہے جو خبر واحد ہے، اور بلکہ وہ قیاس کریں۔ لیکن ایک بات اہم بات ہے، لیکن ان پر ملامت نہیں ہے جو لوگ پہلے تھے، جو ابو حنیفہ جو امام تھے اور ان کے شاگرد تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ انہیں اس وقت اس زمانہ کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کیا کریں، حدیثوں کو قبول نہ کریں، اس لیے کہ وہ عراق میں تھے اور وہاں حدیثیں کم تھی اور جھوٹی حدیثیں بہت سی تھی، تو انہوں نے کہا کہ احتیاط کیا اور قیاس کو آگے بڑھایا خبر واحد پر، قیاس کو آگے بڑھایا خبر واحد پر۔ لیکن جب بعد میں جب حدیثیں پھیل گئی اور صحیح حدیث سے ماضی ہو گئی اور ضعیف حدیث سے ماضی ہو گئی، جو بعد میں ہوا، جو جب کہ ان کے زمانے میں نہیں ہوا، بلکہ بخاری سب بعد میں آئے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، یہ ساروں جو بڑے محدثین ہیں یہ سارے کے سارے بعد میں آئے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا انتقال ہوا 150 ہجری میں، ان کا انتقال ہوا 150 ہجری میں، ٹھیک ہے نا، اور بخاری پیدا ہوئے خود 196 ہجری میں، بخاری پیدا ہوئے 196 ہجری میں، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن تو ہم بولیں گے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد معذور ہیں، اور ان کا جو وہ تھا مدرسہ جو تھا مدرسہ عراق کا اور کوفہ کا، کیوں معذور ہیں وہ لوگ؟ اس لیے کہ اس وقت حدیثیں کم تھی اور اس وقت جھوٹی حدیثیں بہت سی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، مجبوراً انہوں نے حدیثوں یعنی انہوں نے کیا کیا، خبر واحد کو نہیں لیا اور قیاس کو آگے بڑھایا۔ لیکن جب بعد میں جب بخاری مسلم آ گئے اور حدیثیں لکھی گئی کتابوں میں اور صحیح ضعیف میں فرق ہو گیا، تو اس کے بعد یہ عذر نہیں ہے۔ اس کے بعد اب کوئی بولے کہ نہیں میں ابھی بھی قیاس کو آگے بڑھاؤں گا خبر واحد پر، ہم بولیں غلط، یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بولے کہ تو انہوں نے کیا، ہم بولیں گے انہوں نے اس وقت کیا، اس وقت کا زمانہ اس طرح تھا، اس وقت کی مجبوری تھی، لیکن وہ مجبوری اب ہے یا نہیں ہے؟ اب مجبوری نہیں ہے، ختم ہو گئی وہ مجبوری، ٹھیک ہے نا۔ تو مجبوری کیا ہوگی، ختم ہو گئی۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ میں نے ابھی اس سے پہلے ایک بات ذکر کی تھی کہ امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہے، ان کا نام تھا محمد بن حسن، ان کا نام تھا محمد بن حسن، یہ بڑے شاگرد تھے یہ نا ابو حنیفہ کے۔ انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے علم حاصل کیا ابو حنیفہ سے، پھر بعد میں یہ مدینہ گئے اور مدینہ جا کر انہوں نے علم حاصل کیا امام مالک سے، پھر وہ مدینہ گئے اور مدینہ جا کر انہوں نے کیا کیا، امام مالک سے حاصل کیا علم۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، یعنی فقہی مذہب میں یعنی حنفی مذہب میں تقریباً دو تھائی مسائل میں ان کی خلاف ورزی کی اور ان کی مخالفت کی اپنے اصل استاد کی، جو تھے ابو حنیفہ، یہ معروف ہے بات، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حنفی مسلک کے اندر خود کئی مسئلے ایسے ہیں جن میں کہتے ہیں کہ 3 اقوال ہیں، یعنی یہ 2 قول ہیں ہمارے مذہب کے اندر، یعنی اس میں امام ابو حنیفہ کا ایک قول یہ ہے اور ان کے شاگرد کا قول یہ ہے محمد حسن کا، اور کہتے ہیں کہ یہ قول زیادہ افضل ہے جو ان کے شاگرد کا ہے، اس لیے کہ حدیث ان تک نہیں پہنچی تھی، ٹھیک، حدیث ان تک نہیں پہنچی تھی، جو امام تھے، یعنی جو ابو حنیفہ جو امام تھے ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی، ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی۔ تو دیکھیں گے نا، خود دیکھیں گے بات واضح ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خود کیا کریں، جب انہیں معلوم ہو گیا کہ حدیث کیا ہے اور حدیث جب ان تک پہنچ گئی تو انہوں نے کیا کیا، اپنے امام یعنی ابو حنیفہ کی بات چھوڑ دی اور حدیث کو لے لی تو اس طرح سے یہ بات یعنی نا انشاءاللہ امید ہے کہ بات کیا ہے واضح۔ تو یہ 2 سمتیں تھیں، ایک اہل حدیث کا سمت اور ایک اہل رائے کا سمت نا۔ تو بلا شک یعنی کیا ہے کہ نا یہ بلا شک بات واضح ہے کہ اہل حدیث کا سمت یہ افضل ہے اور زیادہ قریب حق ہے، اس لیے کہ اس میں حدیثیں تھیں، انہوں نے ایسی کہ ان کی حدیثیں موضوع تھیں، تو انہوں نے حدیث کو فالو کیا اور اس کو یاد کیا اور آگے پھیلایا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے ایک آخری سمت ہے ظاہری سمت ہے، یہ بھی ایک موجود تھا، یہ بعد میں آیا، ذرا یہ تابعین کے زمانے میں تھا، یعنی تابعین اور تابعین کے زمانے میں تھا، بلکہ یہ ان کے بعد آیا، یہ تقریباً شروع ہوا 300 ہجری سے یہ شروع ہوا۔ ان کا یہ سمت تھا اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ صرف حدیث ہے بس، قیاس نہیں، کچھ بھی نہیں، یعنی اگر خبر واحد ہو تو سب بولتے ہیں کہ قیاس کو نہیں لیں گے، لیکن یہ لوگ بولتے ہیں کہ اگر خبر واحد ہے تو ہم لیں گے خبر واحد کو،
لیکن اگر حدیث بھی نہ ہو، بالکل حدیث بھی نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو، نہ ایک راوی کی نہ 10 راوی کی، تو وہ بولے کہ قیاس ہم بالکل نہیں لیں گے، قیاس لیں گے نہیں بالکل ہم لوگ، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قیاس کو بالکل نہیں لیا. ویسے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی غلط ہے کہ اگر کوئی مسلم میں اگر حدیث نہ ہو، یعنی حدیث اگر ہو، چاہے وہ خبر واحد کی ہو، چاہے وہ ایک راوی سے منقول ہو یا 10 راوی سے، اگر حدیث صحیح ہے تو ہم مان لیں گے اس کو. لیکن اگر حدیث نہ ہو تو قیاس ضروری ہے، تو قیاس کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی مسلم حدیث نہ ہو تو قیاس کرنا ضروری ہے. ہاں یہ غلط ہے، اگر حدیث موجود ہو، اگر حدیث موجود ہو تو پھر آپ قیاس کر رہے ہیں، یہ منع ہے. جیسے ہم نے کہا کہ اہل رائے کا جو عمل تھا کہ انہوں نے کیا کیا، حدیث کے سامنے قیاس کیا. وہ بھی وہ لوگ معذور تھے اس وقت، وہ کیا تھے، معذور تھے. لیکن جو لوگ لیکن یہ ظاہری جو سمت تھا اور جو طریقہ تھا، انہوں نے کیا کیا، حدیث نہ ہونے کے باوجود بھی قیاس نہیں کیا، تو یہ بھی غلط ہے. سوال ہے کہ سمت کا مطلب طریقہ، راستہ، یعنی سمت اور اتجاہ، راستہ، طریقہ، یعنی ان کا تو یعنی یہ جو لوگ ہیں، یعنی ان کا کیا تھا راستہ، اور ان کا کیا طریقہ تھا، اور ان کا کیا طریقہ تھا. قیاس کا معنی ہم نے اس سے پہلے بیان کیا کہ قیاس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلے میں حدیث نہ ہو، اگر کوئی مسئلے میں حدیث نہ ہو تو ہم کیا کریں گے، کوئی اور مسئلے میں جس کی حدیث ہو اس کا حکم اس پہ لگائیں گے. اس لیے کہ دونوں میں ایک کامن چیز ہے، دونوں کی وجہ ایک ہی ہے، دونوں کی وجہ ایک ہی ہے. ہم نے اس کی دی تھی مثال. نعم، یہاں پر کسی کو یاد ہے کہ ہم نے قیاس کے مسئلے پر کیا دی مثال؟ ہاں یاد ہے کسی کو؟ ہم نے قیاس کے اس پہ کون سی دی تھی مثال، ہم نے قیاس کو سمجھانے کے لیے؟ نعم، ہم نے قیاس کو سمجھانے کے لیے کس چیز کی دی ہم نے مثال؟ ہم نے دی. نعم احسن. نعم، سلمان نے صحیح جواب دیا، شراب کی. نعم، شراب کی ہم نے جواب دی کہ شراب کی ایک چیز شراب ہے، شراب حرام ہے اسلام میں. کیوں حرام ہے؟ اس میں نشہ ہے. تو لیکن ڈرگس جو ہے، ڈرگس کے بارے میں تو کوئی حدیث نہیں ہے کہ ڈرگس حرام ہے. کیا کوئی حدیث ہے ڈرگس کے بارے میں کہ ڈرگس حرام ہے؟ نہیں ہے. لیکن ہم بولیں گے ڈرگس بھی حرام ہے. ڈرگس بھی کیا ہے، حرام ہے. کیوں حرام ہے ڈرگس؟ ہم بولیں گے اس لیے کہ نہ ڈرگس میں بھی کیا چیز ہے، ڈرگس کے اندر بھی نشہ ہے. ڈرگس کے اندر بھی کیا ہے، نشہ ہے. تو اسلام نے تو شراب کو منع کیا، حرام کیا، اس لیے اس میں نشہ ہے بول کے. تو ہم بولیں گے ڈرگس بھی حرام اس لیے ہے کہ اسی میں نشہ ہے. تو ہم نے کیا کیا، ڈرگس کو قیاس کیا شراب پر، ڈرگس کو قیاس کیا شراب پر. تو ہم نے کیا کیا، شراب کا حکم بھی کیا ڈرگس پہ لگایا. کیا کیا، شراب کا حکم بھی کیا ڈرگس پہ لگایا. نہ سگریٹ بھی، نہ اس طرح ہے، سگریٹ بھی کیا ہے اسی طرح ہے. تو امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی. یہ فقہ نہیں سمتے، اور اس میں جو تینوں جو مذاہب اہل حدیث مکے اور مدینے تھے. نعم، یعنی کیا مطلب مکے مدینے میں، یعنی مکے مدینے میں حدیثیں بہت سی تھی نا. مکے مدینے میں حدیثیں بہت سی، صحابہ کرام بہت تھے تو وہاں پر حدیثیں زیادہ تھی. عراق میں حدیث صحابہ کرام کم تھے تو وہاں حدیثیں کم تھی، وہاں حدیثیں کیا تھی، کم تھی. تو اس لیے ہم نے کیا کہا کہ تو جنہوں نے صرف حدیث پر زیادہ فوکس کیا اور قیاس کو بعد میں لایا، تو ہم بولیں گے یہ ہے اہل حدیث، ٹھیک ہے نا، یہ اہل حدیث. اور جو عراق میں تھے، جو اہل رائے تھے، کیا مطلب اہل رائے کہ جن کا حدیثیں کم تھی، تو انہوں نے کیا کیا، مجبوراً انہوں نے کیا کیا، مجبوراً یعنی قیاس کو آگے بڑھایا. یعنی قیاس مطلب رائے سے ہوتا ہے نا، قیاس تو ہوتا ہے عقل سے ہوتا ہے. قیاس ہوتا ہے عقل سے ہوتا. حدیثیں تو ختم، حدیث سن لی، عمل کر لیا، اس میں عقل کا کوئی کام نہیں ہوتا. لیکن قیاس میں عقل ہوتی ہے. ہم عقل لگاتے ہیں کہ ہاں اس میں کیا وجہ ہے، اس میں وجہ یہ ہے، تو اس میں وجہ ہے یا نہیں ہے، ہاں اس میں بھی یہ وجہ ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں، دونوں کو ملاتے ہیں. کہاں بولتے ہیں ٹھیک ہے، جب اس میں بھی یہ وجہ ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کا حکم اس پر لگائیں گے. تو کیا کرتے ہیں، تو قیاس میں عقل استعمال ہوتی ہے. قیاس میں کیا ہوتی ہے، قیاس میں عقل استعمال ہوتی ہے. یہ بات واضح نہیں ہے؟ صحیح. یہ اب ہمارا ایک آخری پیج ہے جو فقہ سے پہلے، جو فقہ کے مسائل سے پہلے یہ ہمارا آخری پیج ہے کہ علماء کرام کا اختلاف. ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اختلاف کرتے ہیں کئی مسئلوں میں. فلاں عالم کا قول یہ ہے، فلاں عالم کا قول یہ ہے. تو اس سے ہمارا کام کیا ہوگا، ہمارا کام کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اختلاف شروع کب ہوا؟ اختلاف شروع ہوا تھا صحابہ کرام کے زمانے سے. اختلاف شروع ہوا تھا صحابہ کرام کے زمانے سے. صحابہ کرام نے بھی آپس میں اختلاف کیا کئی مسئلوں میں. صحابہ کرام نے کیا کیا، کئی مسئلوں میں آپس میں اختلاف کیا. ابو بکر کی رائے تھی اور عمر کی رائے ایک تھی، ٹھیک ہے نا. ابو بکر عمر کی رائے تھی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے تھی، ٹھیک ہے نا. تو اختلاف شروع ہوا تھا صحابہ کرام کے زمانے سے، ٹھیک ہے نا.
اختلاف کیوں ہوتا؟ اختلاف کی کیا وجوہات ہے؟ کبھی دلیل کے ثابت ہونے میں اختلاف، دلیل کے ثابت ہونے میں اختلاف. کبھی کیا ہوتا ہے کہ نا دلیل کا دلیل کا نہیں پہنچنا، دلیل کا نہیں پہنچنا، ٹھیک ہے نا. ایک عالم نے کہا کہ یعنی اگر میں دوں مثال اس کی کہ نا یعنی نماز میں کرنا رفع دین کرنا، نماز میں کرنا رفع دین، نماز میں کرنا یعنی رفع دین یعنی رکوع سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد، ٹھیک ہے نا. اس پہ اپنا ہاتھ اٹھانا، اپنا ہاتھ اٹھانا. اس میں تینوں جو مسلک ہیں، مالکی اور شافعی اور حنبلی، تینوں کے نزدیک ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے. تینوں کے نزدیک ہے کہ آپ کیا کریں گے، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنا ہاتھ اٹھائیں گے، اور یہ صحیح قول ہے، اور یہ صحیح قول ہے. لیکن احناف کے نزدیک، حنفی مسلک میں یہ نہیں ہے. اور وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی تھی کہ نا کیوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس یہ والی جو حدیث ہے، جو حالانکہ بخاری مسلم میں ہے، بلکہ ہر کتاب میں ہے، یعنی حدیث کی ہر کتاب میں یہ موجود ہے. رفع دین کی حدیث، رفع دین کی حدیث کہ نماز میں اپنا ہاتھ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھائے. تو نا یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ نا ہم نا اپنے ہاتھ یعنی ہم اپنے ہاتھ نماز میں کیا کریں گے، اسے ہم نہیں اٹھائیں گے نماز میں. لیکن جب تینوں تک یہ حدیث پہنچی تھی تو تینوں نے کہا کہ ہاں نماز میں یعنی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کیا کرنا ہے، اپنا ہاتھ اٹھانا، یہ سنت ہے. ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ سنت ہے. سوال ہے کہ صحابہ کرام میں اختلاف کی کوئی مثال؟ نعم موجود ہے اختلاف کی مثال. صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تھا کئی مسئلوں میں. ایک تھا مسئلہ کہ کیا اگر میراث میں، فرائض میں، یعنی میراث میں اگر کوئی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کا باپ نہ ہو لیکن اس کا دادا ہو، اور اس کے بھائی ہوں، یعنی مرنے والے کے دادا ہوں اور اس کے بھائی ہوں، کیا اس حالت میں دادا صرف اکیلے مال لے گا یا دادا کے ساتھ بھائی بھی لے گا مال؟ یہ بات پکی ہے کہ اگر باپ زندہ ہو تو باپ کو مال ملے گا اور بھائی کو مال نہیں ملے گا. اگر باپ زندہ ہو، اگر کسی کا انتقال ہو اور باپ موجود ہو، اور باپ کیا ہو، موجود ہو، تو باپ کو مال ملے گا پورا جو باقی مال ہے، اور بھائی جو ہیں ان کو مال کوئی نہیں ملے گا، ان کو کوئی مال نہیں ملے گا جو بھائی ہوں گے. لیکن اگر باپ نہ ہو، دادا ہو، تو کیا دادا بھی باپ کے برابر ہوگا اور دادا کی وجہ سے بھائیوں کو مال نہیں ملے گا یا ملے گا؟ اس میں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے اختلاف؟ نعم اس میں مجھے یاد نہیں کہ کون سے صحابی نے کیا کہا، لیکن یہ اختلافی مسئلہ تھا صحابہ کرام کے زمانے میں. یہ تھا مسئلہ خلافی صحابہ کرام کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے اور کئی مسئلے ہزار، ایک دو مسئلے نہیں، کئی مسئلے، 100 مسئلے، لیکن کم تھے زیادہ نہیں، لیکن تھے تقریباً میرے سے 50-100 کے قریب مسائل تھے. 50-100 مسائل کے قریب مسائل تھے اس طرح سے جن میں اختلاف ہوا، صحابہ کرام نے اختلاف کیا. اس طرح ایک وجہ یہ ہے کہ دلیل کے ثابت نہیں ہونا. ممکن ہے کہ نا کبھی وہ حدیث پہنچتی ہے فلاں عالم کے پاس، لیکن وہ عالم نے کیا کیا، اس حدیث کے مطابق فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. یہ بھی ہوتا تھا. کئی حدیثیں ایسی ہیں جو پہنچی تھی عراق میں، لیکن انہوں نے کہا کہ شاید یہ حدیث ضعیف ہو، شاید یہ حدیث جھوٹی ہو، حدیث صحیح ہو، لیکن وہ عالم نے کہا کہ شاید یہ حدیث ضعیف ہو. تو کیا کیا انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. تو انہوں نے کیا کیا، اس پر کیا کیا، عمل نہیں کیا. اس پر انہوں نے کیا کیا، عمل نہیں کیا. تو دلیل کا ثابت نہیں ہونا یہ بھی ایک وجہ ہے. اس طرح سے ایک وجہ یہ ہے دلیل کا حجت نہ ہونا، یہ بھی وجہ ہے. یہ بھی کیا ہے، یہ بھی وجہ. یہاں سوال ہے ابراہیم کا شروعات سے مراد کیا ہے؟ شروعات سے مراد کی اختلاف ہماری امت میں کب سے آیا؟ امت میں اختلاف شروع کب سے ہوا؟ تو صحابہ کرام کے زمانے سے اس سے پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول کے زمانے میں اختلاف نہیں تھا. اللہ کے رسول کے زمانے میں اختلاف نہیں تھا. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دلیل کا کیا ہونا، ایک وجہ یہ ہے کہ دلیل کا حجت نہ ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دلیل پہنچتی ہے کسی آنے کے پاس، پہنچتی بھی ہے اور صحیح بھی ہوتی ہے، ان کے پاس ثابت بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ دلیل کیا ہے، یہ دلیل حجت نہیں ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ نا ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے کہ 4 دلائل پکے ہیں،
قرآن حدیث اجماع اور قیاس. لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ دلائل ہیں, یعنی قول صحابی, صحابہ کرام کا قول, عمل اہل مدینہ, یہ سارے عمل ہیں. تو ممکن ہے کہ یعنی ایک صحابی کا قول ہو اس مسئلے پر, اور یہ صحابی کا قول پہنچ جائے کسی عالم کے پاس اور صحیح پہنچے, اور وہ ثابت بھی ہو جائے کہ ہاں پکی بات ہے کہ صحابی نے یہ بات کہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہو کہ وہ عالم کیا کرتے ہیں, اس صحابی کے قول کے مطابق اپنا بات نہیں کہتے اور عمل نہیں کرتے اور نہ ہی دیتے فتویٰ. وہ عالم کیا کرتے, وہ عالم اس صحابی کے قول کے مطابق فتویٰ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے, کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ نا وہ اس عالم کے نزدیک یعنی صحابہ کرام کا قول, صحابی کا قول حجت نہیں ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے. صحابی کا قول حجت نہیں ہے, بلکہ حجت صرف کس میں ہے, قرآن حدیث میں ہے اور اجماع و قیاس میں ہے, نہ کہ صحابی کے قول میں. اور کچھ بولتے نہیں, ممکن ہے کہ ہے اس میں حجت ہے. آنا تو پر یہ الگ مسئلہ ہے کہ کیا صحیح میں, کیا حقیقت میں صحابہ کرام کے اقوال حجت ہے یا نہیں اسلام میں, اور اس کی کیا تفصیل ہے, وہ یعنی وہ الگ مسئلہ ہے. انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو امید ہے کہ یہ بات واضح ہے انشاءاللہ کہ کیا مطلب حجت کا. یہ بات واضح ہے کہ حجت کا مطلب کیا ہے, واضح ہی نہیں ہے کہ یہ جو یعنی یہ جو وجہ تھی کہ نہ دلیل کا حجت نہیں ہونا, اس کا مطلب کیا ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ دلیل کی دلالت اور سمجھ میں اختلاف, دلیل کی سمجھ میں اختلاف. کہ دلیل موجود ہے, دلیل ان تک پہنچی بھی ہے, وہ عالم کے پاس دلیل پہنچی بھی عالم کے پاس, اور دلیل ثابت بھی ہوئی, اور ان کی نزدیک یہ دلیل پکی تھی, پروف تھی اور حجت تھی. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا, لیکن انہوں نے اس کی سمجھ کچھ اور سمجھی. ہو سکتا ہے نا, یہ ہوتا ہے, اختلاف ہوتا ہے کہ دلیل میں آپ نے کچھ سمجھا اور میں نے کچھ سمجھا. تو فلاں عالم نے اس حدیث سے سمجھا کچھ, اور فلاں عالم نے اس حدیث سے کچھ اور سمجھا. یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کبھی کیا ہوتا ہے دلیل کے معارض دلائل. کبھی ہوتا ہے کہ کبھی حدیث پہنچتی ہے عالم کے پاس, ثابت بھی ہوتی ہے اور حجت بھی ہوتی ہے, لیکن کیا ہوتا, لیکن ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے, یہ حدیث ان کے نزدیک ایک اور ایک حدیث ہے, ان کے نزدیک ایک اور ایک آیت ہے, ان کے نزدیک کوئی اور دلیل ہے جو اس کی مخالف ہے, ٹھیک ہے نا. تو بولتے ہیں کہ میں یہ والی حدیث کو نہیں لوں گا بلکہ وہ حدیث کو لوں گا. تو یہ بھی ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کبھی ہوتا ہے اختلاف, کبھی دلیل کے لفظ کے سمجھ میں اختلاف, یہ بیان کیا. کبھی ہوتا ہے تحقیق منات میں اختلاف, یہ بھی ایک طویل مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے اختلاف. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اختلاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی مثال یعنی بعد نے دی. اس کی مثال یہ ہے, ہاں اس کی مثال یہ ہے, تحقیق منات کی مثال یہ ہے, میں دوں گا مثال کہ اگر کسی انسان نے نباش کہتے ہیں جو ایسا چور جو قبر کھود کر کیا کرتا ہے, کفن چوری کرتا ہے. یہ چور ابھی پتہ نہیں ہے یا نہیں معلوم, لیکن پہلے تھے, یعنی کچھ زمانے میں یہ ایسے چور تھے موجود جو کیا کرتے, اگر کسی میت کو لوگ اگر وہ دفن کرتے, اگر کیا کرتے اگر کسی میت کو یعنی لوگ اسے دفن کرتے قبر میں, تو کیا کرتا, وہ رات میں آتا اور خبر کھودتا, یعنی خبر کو کھودتا اور نکالتا, اور کیا کرتا, جو کفن ہے اس کو کرتا, اس کو وہ چوری کر لیتا, ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں یعنی علماء نے اختلاف کیا یہ جو چور ہے, نباش جو کیا کرتا ہے, نباش جو نہ قبر کھود کے چوری کرتا ہے کفن, اس پر کیا چوری کی حد قائم ہوگی یا نہیں ہوگی, اس آدمی اس پر کیا چوری کی حد قائم ہوگی یا نہیں ہوگی. مان نے کہا کہ ہوگی, اور بعد کہا کہ نہیں, اس لیے اس نے کیا کیا, اس نے چھپ کر مان نہیں لیا, اور اس نے یعنی اس میں کہا کہ اس نے کیا کیا, چوری میں ضروری ہے کہ چھپ کر لے, اس نے بلکہ واضح لیا, اور اس نے کسی کا مال نہیں دیا, اور وہ تو مال تھا میت کا تھا مال. تو اس میں اختلاف ہوا. تو یعنی اس میں اختلاف ہے کہ سب کے نزدیک پکی بات ہے, سب کے نزدیک یہ بات پکی ہے کہ جو بھی چوری کرے تو اس کا ہم ہاتھ کاٹیں گے. لیکن کیا اس مسئلے کو ہم چوری بولیں گے یا ہم اس کو چوری نہیں بولیں گے, اس میں اختلاف ہوا. کیا یہ جو عمل ہے کہ خبر کھود کر کفن چوری کرنا, یہ کیا اسلامی لحاظ سے چوری ہے یا چوری نہیں ہے, اس میں اختلاف ہوا, ٹھیک ہے نا. تو یعنی حدیث بھی ثابت ہے, اور
حدیث پہنچی بھی ہے، ثابت بھی ہے، حجت بھی ہے کہ ہم چور کا ہاتھ کاٹیں گے، اور اس کی مخالف بھی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہوا اور اس کی سمجھ میں بھی واضح ہے سمجھ، لیکن یہ جو مسئلہ تھا قبر کھود کر یعنی کفن چوری کرنا، قبر کھود کر کفن چوری کرنا، اس مسئلے میں اختلاف ہوا کہ کیا یہ چوری ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اختلاف ہوا آپس میں علماء ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے، کبھی یہ بھی کبھی کیا ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے کہ یعنی آپس میں علماء کے اختلاف کی، آپس میں علماء کے اختلاف، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات واضح ہے کہ یعنی کسے کہتے ہیں تحقیق مناط، بات واضح نہیں ہے۔ سوال ہے تو یہ کیا چوری ہے، عام طور پر اس کا جواب انشاءاللہ آگے دیں گے جب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اکثر نزدیک یہ چوری ہے، اور بعض کے خیال نزدیک چوری بھی نہیں ہے، اللہ عالم، لیکن عام طور پر انشاءاللہ اس کا تفصیلی حکم آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اور لیکن بہت سے نے کہا کہ نہیں یہ چوری نہیں ہے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے، لیکن اسے سزا ملے گی، یعنی انہوں نے کہا کہ حاکم کیا کرے گا، حاکم بادشاہ کیا کرے گا، اسے مارے گا، اس پہ غرامہ لگائے گا، فائن لگائے گا، اسے ڈالے گا جیل میں، لیکن ہاتھ نہیں کاٹے گا۔ بعد نے یہ کہا، بعد نے کہا کہ نہیں اس کا ہم کیا کریں گے، اس کا ہاتھ کاٹیں گے، یعنی لازمی ہے کہ اس کو سزا ملے، یعنی اسے پنشمنٹ ملنا ضروری ہے اور اسے سزا ملنا ضروری ہے، لیکن سزا کیا ہو کہ ہاتھ کاٹ کی ہو، یا بادشاہ کی مرضی ہو کہ وہ کچھ بھی کرے، جیل میں ڈالے یا فائن لگائے یا جو بھی کرے، ٹھیک ہے نا۔ طيب اس طرح سے پھر طيب ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے کس سے، اختلاف سے، ہم کیا کریں، آپس میں اختلاف نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ سب سے پہلے جاننا چاہیے، یہ ضروری جاننا کہ ہر مسئلے میں اختلاف جائز نہیں ہے، جو عقیدے کے مسائل ہیں، عقیدے کے مسائل میں اختلاف بالکل مقبول نہیں ہے، اس میں اختلاف یعنی جائز ہی نہیں ہے۔ اختلاف جائز کس میں ہے، جو اجتہادی مسائل جس میں حدیث واضح نہ ہو، یا جس میں حدیث نہ ہو، یا حدیث ہو بھی تو کیا ہے اس کی سمجھنے میں اختلاف ہو، یعنی وہ بالکل واضح حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں جائز ہے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور اس میں اختلاف ہوتا ہے یعنی آپس میں علماء کے، لیکن جو عقیدے کے مسائل ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں اختلاف منع ہے، اختلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ نہ فروعی مسائل نہ اصول میں نہیں اور عقائد میں نہیں، بلکہ فروعی مسائل میں، فروعی مسائل میں۔ تو ہم کیا کریں گے، ہم اس میں کیا کریں گے، جو فروعی مسائل میں آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے، اور اجتہادی مسائل میں جو مسئلے فروعی مسائل جو ہے، یعنی فروعی مسائل میں بھی، یعنی فروعی ہر مسئلے میں بھی اختلاف جائز نہیں ہے، فروعی ہر مسئلے میں اختلاف جائز نہیں ہے، یعنی کچھ فروعی مسائل میں حدیث واضح ہے، کچھ فروعی مسائل میں حدیث واضح ہے، تو اس میں بھی ہمیں اختلاف جائز نہیں ہے، اس میں بھی ہمیں اختلاف کرنا جائز نہیں۔ فروعی بھی یعنی جو نا اصلی نہیں ہے، یعنی جو عقیدے کے مسائل ہیں وہ اصلی مسائل ہیں، اور جو فقہ کے جو مسئلے ہیں وہ ہے فروعی مسائل، یعنی کیا ہے، طہارت کے کچھ مسائل، نماز کے کچھ دقیق کچھ مسئلے، وہ ہم اسے بولتے ہیں فروعی مسائل ہے، وہ کیا ہے، فروعی مسائل۔ تو فروعی مسائل میں بھی کیا ہے، ہر فروعی مسئلہ کیا ہے، اس میں اختلاف جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ حدیث واضح ہوتی ہے تو اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا ہے، الا کہ اگر کسی عالم نے اس کے خلاف فتویٰ دیا اور ہم نے جان لیا کہ نا ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی، تو ہم بولیں گے ان کی بات غلط ہے اور وہ معذور ہیں، لیکن ہم تو عمل کریں گے صحیح یعنی حدیث کے مطابق، ہم تو عمل کریں گے حدیث کے مطابق۔ اس طرح ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی کچھ دو عالم ہیں یا تین عالم ہیں، کیا کرتے ہیں، ہر مسئلہ پوچھتے ہیں، یعنی پوچھتے ہیں، یعنی فلاں سے پوچھتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے آسان جو کہتے ہیں اسے میں لوں، جو سب سے آسان دے فتوا میں تمہیں ان کی بات لوں، یہ منع ہے اسلام میں، جائز نہیں، حرام ہے یہ، کہ آپ کیا کریں، آسانی کو آپ تلاش کریں، ہر مسئلے میں کیا کریں، آپ کو ایک مسئلہ آیا تو آپ کیا کرتے، فون کرتے فلاں کو 5-6 یعنی مفتی کو، جو سب سے آسان اور آپ کی خواہش کے مطابق جو دیتا ہے فتوا، تو آپ بولتے ہیں میں کیا کروں گا، تو میں کیا کروں گا، ان کا فتوا لوں گا، یہ غلط ہے، یہ منع ہے، یہ کیا ہے، بالکل منع ہے، یہ کیا ہے، بالکل منع ہے۔ اجتہادی مینس یعنی جس میں اجتہاد ہو سکتا ہے، یعنی کچھ مسئلے ہیں جن میں آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے محنت کر سکتے ہیں، یعنی لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں جن میں اجتہاد منع ہے، جو آیا ہم اسے مان لیں گے، جو اسلام نے حکم دیا اسے ماننا ہے، لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں اس میں حسنہ کا حکم ہے لیکن واضح نہیں ہے، تو اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں علماء کرام محنت کرتے ہیں اور اجتہاد کرتے ہیں ایک حکم تک پہنچنے تک، ایک ہے نا حکم تک
یعنی حکم تک پہنچنے کے لیے، حکم تک پہنچنے کے لیے. واضح نہیں نہ واضح مسئلہ، یہ بات واضح ہے کہ ہم کسی کہتے ہیں اجتہاد. تو اجتہادی مسائل جو ہیں جس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، یعنی کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حدیث واضح ہے، اس میں امت کا اجماع ہے، اس پہ صحابہ کرام کا اتفاق تھا اس پر. تو اس میں آپ کو اجتہاد کی، آپ کو محنت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یا اپنی کوئی رائے لائیں نہیں. لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں جس میں واضح حدیث نہیں ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں بالکل، یہ حدیث ہے تو بھی واضح نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے. تو اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو اس میں جائز، اس میں آپ کو امکانیت ہے کہ آپ اجتہاد کریں. آپ کیا کریں؟ اجتہاد کریں. اور ایک بات یہ بھی ہے جاننا کہ حق ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی بات حق پر ہے، ایک ہی لوگ حق پہ ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ سب حق پہ ہیں، یعنی ایک مسئلے میں دو قول ہیں کہ دونوں صحیح ہے، نہیں، حق بات ایک ہی ہوتی ہے. دو اسلام میں حق ایک ہی ہے، یعنی اللہ کے نزدیک حق ایک ہی ہے، اللہ کے نزدیک حق ایک ہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ نا ہمیں یعنی ہمارا جو عام جو انسان ہے اس کا، اس پر عمل یہ ہے، اور اس کا عمل یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ یہ کرے کہ نا وہ ہے نا صرف کیا کرے کہ نا ایک معتبر عالم ہو، جو عالم معتبر عالم. یعنی اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم پوچھو اہل علم سے اگر تمہیں علم نہ ہو. تم پوچھو اہل علم سے اگر تمہیں علم نہ ہو. تو اگر کسی انسان کا علم نہ ہو اور وہ یعنی اس کے پاس کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، وہ عام انسان ہے، تو کیا کرے؟ ایک معتبر عالم ہے اس سے پوچھ لے، اس نے جو جواب دیا اس پر عمل کرے. اور قیامت کے دن وہ اگر اللہ نے کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو آپ تو بولے گا اے اللہ آپ نے کہا تھا کہ عالم سے پوچھو، اور یہ عالم، یہ معتبر عالم تھے، اور تو میں نے اسے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، تو میں نے اس پر عمل کیا. تو پھر پوچھ آپ سے نہیں ہوگی بلکہ پوچھ ہوگی وہ عالم سے. اگر غلط رہا، اگر غلط رہا تو پوچھ عالم سے ہوگی، نہ کہ پوچھ آپ سے ہوگی. بات واضح نہیں ہے؟ تو امید ہے کہ یہ بھی مسائل واضح ہیں. اختلاف علماء، یہ بات واضح ہے. اس میں ہمارا کام کیا ہوگا اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی سوال ہے ہم آگے بڑھنے سے پہلے؟ اب غالباً مجھے ہمارا ٹائم ہو چکا ہے. تو ہم ابھی اس لحاظ سے ہم کیا کریں گے؟ اس آخری جو پیج تھا اور یہ جو مسئلے تھے، ہم نے اس سے ہم نے کیا کیا؟ فقہ کے مقدمات کو ختم کر لیا الحمدللہ. فقہ کے یعنی شروع کی جو باتیں تھیں وہ ختم ہو گئی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے. انشاءاللہ آج تو مشکل ہے، آج تو ٹائم ہو چکا ہے، 9 ہو گئے، لیکن انشاءاللہ اگلی کلاس سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اس فقہ مسائل میں. انشاءاللہ فقہ مسائل میں انشاءاللہ جو ہم شروع کریں گے پہلے انشاءاللہ یہ نا عبادت سے. جو عبادت کے نا ہم نے کہا تھا کہ فقہ کے کئی ہے موضوعات، فقہ کے کئی موضوعات ہیں. اس سے پہلا موضوع ہے عبادات، جو ہے طہارت، نماز، روزہ، حج، زکات. تو پہلے ہم شروع کریں گے اس سے، پہلے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ عبادت سے. پہلے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ عبادت سے انشاءاللہ. تو یہ تقریباً آج کی کلاس آخری تھی کلاس یہ فقہ کی مقدمات کی. اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ فقہ کے مسائل شروع کریں گے. فقہ کے مسائل جو شروع کریں انشاءاللہ طہارت سے، طہارت سے انشاءاللہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ. کوئی سوال ہو آپ لوگوں کے؟ کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں.